اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب سے مطلع فرمایا ہے۔ اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ اگر آخرت میں اپنے عذاب سے بچنے کے لیے ساری دنیا کا برابر سونا بھی پیش کریں گے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس سونے کو پیش کر کے اپنے عذاب سے نجات نہیں پا سکتے۔ اسی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر وہ لوگ دنیا میں زمین بھر سونا صدقہ کریں تو اس کا جو کچھ صلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں تو دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بہترین صلہ ان کو نہیں مل سکے گا، یعنی جنت نہیں مل سکے گی، کیونکہ جنت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لائے ہوئے ہو۔ وہ چونکہ ایمان نہیں لائے ہوئے، لہذا دنیا میں جو کچھ خرچ کیا وہ دنیا کے اندر ایک نیکی شمار ہوئی، اور اس دنیا کے نیکی کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا ہی کے اندر کچھ نعمتیں عطا فرما دی اس کے بدلے کے طور پر، لیکن آخرت میں ان کا وہ خرچ کام نہیں آئے گا۔ تو اسی کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ جب آدمی آخرت میں پہنچے گا تو وہاں پر تو کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرنا کام آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں انسان کی موت کے بعد۔ لہذا جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بھی، جنت حاصل کرنے کے لیے بھی، جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے وہ یہاں خرچ کرو، دنیا میں رہتے ہوئے خرچ کرو، ایمان کے ساتھ خرچ کرو، اور یہاں دنیا میں رہتے ہوئے خرچ کرو، تو وہ تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے گا آخرت کے اندر، اور وہاں جا کر تمہیں گناہوں کے عذاب سے بھی بچائے گا انشاءاللہ۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ گناہ کو بجھاتا ہے، یعنی گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اور عذاب کو اس واسطے دور کرتا ہے۔ نیز اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی وہاں جنت کی نعمتیں بے حد و حساب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ نیکی کا یہ مقام تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ پیچھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا تھا کہ صرف خراب اور ردی قسم کی چیزیں صدقے میں نہ دیا کرو، بلکہ اچھی چیزوں میں سے بھی اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو۔ اب اس آیت میں مزید آگے بڑھ کر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اچھی چیزیں اللہ کی خوشنودی کے لیے دو، بلکہ جن چیزوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے ان کو اللہ کی راہ میں نکالو، تاکہ صحیح معنی میں اللہ کے لیے قربانی کا مظاہرہ ہو سکے۔ یعنی ایک ایسی چیز جو گھر میں ردی پڑی ہوئی ہے، بے قیمت ہے، اور خود کبھی استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی، اٹھا کر اس کو صدقے میں دے دینا، اور اس بس یہی سوچنا کہ بس اسی میں سے دیں گے، ایسی چیزیں دیا کریں گے، تو یہ بڑی بری بات ہے کہ
اسی کو فرمایا تھا سورہ بقرہ میں کہ لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ جو چیزیں انسان کی محبوب ہیں، جو اس کو پسند ہے، جن کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے، ان میں سے بھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں بطور زکوٰۃ یا بطور صدقہ خرچ کرے۔ اس خرچ میں زکوٰۃ اور صدقہ دونوں کا بیان یا دونوں قسمیں اس میں داخل ہے۔ یعنی جب زکوٰۃ دے تو اس میں بھی آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی زکوٰۃ دے کہ جو صرف ردی قسم کی چیزوں پر مشتمل نہ ہو، بلکہ مثلا فرض کرو کسی کی دکان ہے اور اس دکان کے اندر مال تجارت ہے، اعلیٰ درجے کا بھی ہے، زیادہ قیمتی بھی ہے، درمیانہ بھی ہے، اور بالکل گھٹیا بھی ہے، جس کو دینے کا یعنی جس کو جو عام طور سے بکتا نہیں ہے، لوگوں کی رغبت اس کی طرف نہیں ہوتی۔ اب اگر آدمی صرف اس گھٹیا مال میں سے ہی زکوٰۃ نکال لے اور بڑھیا اور درمیانہ درجے کا جو مال ہے اس میں سے کوئی زکوٰۃ نہ دے تو یہ بری بات ہے، یہ ناجائز بات ہے۔ بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ہر قسم کے مال میں سے زکوٰۃ نکالے، اب بڑھیا میں سے بھی کچھ نکالے، درمیانے سے بھی کچھ نکالے، گھٹیا میں سے بھی کچھ نکالے، لیکن صرف گھٹیا کو لے کر بیٹھ جانا یہ ہے منع۔ دوسرا یہ کہ جب صدقہ نافلہ ہے، نفلی صدقہ، اس کے اندر بھی بس یہ سوچنا کہ بھائی جو گھٹیا کی چیزیں ردی گھر میں پڑی ہوا کریں گی وہ صدقہ کر دیا کریں گے، اور کبھی اس کے علاوہ اعلیٰ درجے کی کوئی چیز صدقہ نہیں کریں گے، یہ بہت بری بات ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نیکی کا درجہ یا نیکی کا اعلیٰ یعنی مطلوب درجہ تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، جو تمہیں پسند ہیں۔ اس میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ان میں بڑا ذوق تھا، تو اس میں روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک ایک شخص نے اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی کہ مجھے سب زیادہ کون سی چیز زیادہ پسند ہے، اور ان کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواستیں پیش کرنے لگے۔ مثلا صحیح بخاری میں بہت کئی جگہ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابہ میں بڑے مالدار صحابی سمجھے جاتے تھے، ان کے بڑے باغات تھے، جائیدادیں تھیں، اور انہی میں سے مسجد نبوی کے بالکل مقابل ان کا ایک باغ تھا جس میں ایک کنواں بھی تھا، اور یہ پورا باغ بیرحا کے نام سے مشہور تھا۔ اس کو بیرحا بھی کہتے ہیں اور بیرحا بھی کہتے ہیں، اس نام سے موسوم تھا۔ اب تو وہ کنواں مسجد نبوی کی توسیع کے اندر آ گیا ہے، اب الگ سے موجود نہیں رہا۔ کسی زمانے میں وہ ایک عمارت کے اندر محفوظ تھا، اور میں نے بھی اس کی زیارت کی ہے اور کئی مرتبہ زیارت کی ہے، لیکن اب وہ مسجد نبوی کی توسیع کے حصے میں آ گیا ہے۔ تو وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاندار باغ تھا، اور ان کی جائیدادوں میں ان کو سب سے زیادہ وہی پسند تھا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے تمام جائیدادوں میں، اموال میں مجھے سب سے زیادہ محبوب بیرحا ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اور لہذا میں آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا کام ایسا ہے کہ جس میں اس کو خرچ کروں۔ آپ نے پہلے تو ان کے اس جذبے کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ بخ بخ یعنی واہ واہ، ذالک مال رابح، اور یہ فرمایا کہ وہ تو بڑا نفع بخش مال ہے جو تمہارے پاس ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس کو اپنے اقربا میں تقسیم کر دو، یعنی اپنے رشتہ داروں میں۔
چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے وہ اپنے اقربا چچزاد بھائیوں وغیرہ میں تقسیم فرما دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقے میں اگر آدمی اپنے رشتہ داروں کو دے تو رشتہ داروں کو دینے سے ڈبل ثواب ہے، کہ ایک طرف صدقے کا ثواب اور دوسرا ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب۔ البتہ زکوٰۃ میں یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ میں بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، ماں بیٹے کو نہیں دے سکتی، بیٹا ماں کو نہیں دے سکتا، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے۔ باقی اور تمام رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، بھتیجے کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں اور خالہ کو دے سکتے ہیں، یعنی جتنے رشتہ دار اور ہیں سوائے ان کے جن کے ساتھ یا تو باپ بیٹے کا رشتہ ہے یا ماں بیٹے کا رشتہ ہے یا شوہر بیوی کا رشتہ ہے، ان کے علاوہ اور تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کے اندر یہ دوہرا ثواب ہے کہ ایک طرف فریضہ زکوٰۃ کا ادا ہو رہا ہے اور دوسری طرف اس پیسے کے نتیجے میں صلہ رحمی کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ اور رشتہ داروں کو دیتے وقت یا کسی کو بھی دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ میں یہ تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ زکوٰۃ کا نام لیے بغیر ہدیے کے نام سے دے سکتے ہیں، تحفے کے نام سے دے سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت، آپ کو یہ ہدیہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، تو اس طرح گفٹ دینا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر بھی اگر دیا، لیکن بشرطے کہ دل میں نیت یہ ہو کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں اور جس کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو۔ تو غرض یہ فرمایا کہ محبوب چیزوں میں سے صدقہ ہو یا زکوٰۃ، محبوب چیزوں میں سے بھی نکالو۔ تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے رشتہ داروں کو دے دیا۔ اسی طرح زید بن حارثہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کیا کہ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب چیزیں خرچ کرو، محبوب چیزوں میں سے خرچ کرو، تو میں گھوڑا ہے میرا سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ ہے، میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ اپنے بیٹے اسامہ کو دے دو۔ اور ظاہر یہ زکوٰۃ نہیں تھی بلکہ صدقہ نافلہ تھا، نفلی صدقہ تھا، تو اپنے بیٹے اسامہ کو دینے کو آپ نے حکم دیا۔ شروع میں زید بن حارثہ کو ذرا یہ خیال ہوا کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے۔ یہ حضرت زید بن حارثہ نے جو دیا، یہ پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ میں سے نہیں تھا، لہذا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ وہ اپنے بیٹے کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور صدقہ اصل میں ایک نفلی ادائیگی ہے، وہ چاہے صدقے کی شکل میں ہو، چاہے ہدیے کی شکل میں ہو، تحفے کی شکل میں ہو، تو اولاد کو دینے سے بھی، اولاد کو دینا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ غرض مختلف صحابہ کرام نے مختلف چیزیں جو ان کو زیادہ محبوب تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کی کہ یا رسول اللہ، ہم اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تاکہ ہم اس آیت کے مصداق بن جائیں کہ تنفقوا مما تحبون، کہ اپنی محبوب چیزیں ہم خرچ کریں۔ دوسری بات یہاں پر جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ حتی تنفقوا ما تحبون، یعنی نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم وہ سب چیزیں خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہے، بلکہ فرمایا مما تحبون، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس نیک محبوب چیزیں ہیں اس وقت ان سب کو خرچ کیے بغیر تم نیکی کا مقام نہیں پا سکتے، بلکہ فرمایا کہ جب تک ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، ان چیزوں میں سے کہہ کر اشارہ فرما دیا کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ جتنی چیزیں محبوب اور پیاری ہیں ان سبھی کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کرنا ہے اس میں اچھی اور پیاری چیز دیکھ کر خرچ کریں تو مکمل ثواب کے مستحق ہوں گے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے
مال میں سے، محبوب مال میں سے کچھ خرچ کر دیتا ہے اور کچھ اپنے پاس رکھتا ہے تو اس سے اس آیت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ محبوب چیز خرچ کرنا صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ کوئی بڑی قیمت کی چیز خرچ کی جائے، بلکہ جو چیز کسی کے نزدیک بہت عزیز اور محبوب ہے، چاہے وہ کتنی ہی کم قیمت ہو، اس کے خرچ کرنے سے بھی اس بر کا یعنی نیکی کے مقام کا استحقاق ہو جائے گا۔ یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسان کے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ قیمتی تو کوئی زیادہ نہیں ہے، بازار میں لے کر جائیں تو اس کی بہت زیادہ قیمت نہیں لگے گی، لیکن کسی وجہ سے انسان کو بہت پسند ہوتی ہے، چھوٹی سی چیز ہے مگر پسند ہے، تو اس میں وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اگر وہ چھوٹی چیز بھی صدقہ کر دی جبکہ دوسری محبوب چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، تو اس سے بھی وہ مطلب حاصل ہو جائے گا جو اس آیت کا مقصود ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک تم اپنی محبوب چیزیں خرچ نہیں کرو گے، اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی محبوب چیزیں خرچ کرنا جو ہے یہ تو دولت مند لوگوں ہی کا کام ہو سکتا ہے، جن کے پاس مال ہو، جو مالدار ہوں، اور جو لوگ مالدار نہیں ہیں، جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، وہ جو خرچ کرنے وہ کہاں سے کریں؟ وہ خرچ کرنے کے قابل ہی نہیں، تو کہاں سے خرچ کریں؟ اور جب خرچ نہیں کریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ نیکی کا مقام اس تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو۔ تو اس شبے کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو چیز خرچ کرو وہ تمہاری بہت زیادہ قیمتی ہو۔ ایک غریب آدمی بھی جس کے پاس کچھ زیادہ ساز و سامان نہیں ہے، معمولی سی کی چیز ہے، اس میں سے فرض کرو اس نے ایک کھجور ہی دے دی، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، وہ ایک کھجور دے دی، ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا دے دیا، وہ سب محبوب تھا اس کو، تو اس کو دے دیا تو وہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ تو بڑی چیز ہونا ضروری نہیں ہے، محبوب چیز ہونا کافی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر بالفرض کسی کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ ایک کھجور بھی نہیں دے سکتا، ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتا، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے دوسرے فضیلت کے راستے رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو وہ عبادت اور ذکر اللہ، تلاوت قرآن، کثرت نوافل، ان سب چیزوں سے وہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے ان کے اس سوال کے جواب میں کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، کچھ خرچ نہیں کر سکتے، اور مالدار لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو ہم کبھی ان کے برابر پہنچ نہیں سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اگر کہا کرو تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ تم ان کے درجے تک پہنچ جاؤ گے جو زیادہ خرچ کرنے والے ہیں۔ لہذا کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا، مالدار ہے وہ صدقہ کر کے، زیادہ صدقہ کر کے وہ بر کا مقام حاصل کر رہا ہے، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ ذکر اور تلاوت اور عبادت کے ذریعے اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس کے بعد اگلا جملہ اسی آیت کا یہ ہے کہ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، یعنی تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے معرف القرآن میں یہ فرمایا کہ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ خیر کامل اور ثواب عظیم اور صف ابرار میں داخلہ
اس بات پر موقوف ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راہ میں خرچ کریں، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضرورت سے زائد فالتو مال خرچ کرنے والے کو کوئی ثواب ہی نہ ملے۔ یعنی اگر فرض کرو کوئی شخص اپنے گھر میں جو بیکار چیز پڑی ہوئی ہے یا جو اس کے کام میں نہیں آ رہی، تو اس کو خرچ کرنے سے کوئی ثواب نہ ملے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آیت کے آخر میں جو ارشاد ہے کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یعنی تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہے۔ اس آیت کے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ مکمل کامیابی اور مکمل بھلائی اور ابرار یعنی نیکی کے اعلیٰ مقام میں خاص محبوب چیز خرچ کرنے پر ہی موقوف ہے، لیکن مطلق ثواب سے کوئی صدقہ خالی نہیں، چاہے محبوب چیز خرچ کریں یا زائد اور فالتو اشیاء۔ ہاں، مکروہ اور ممنوع یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کر لے کہ جب بھی خرچ کرے تو فالتو اور خراب چیز کا انتخاب کر کے خرچ کرے، تو یہ ہے منع۔ لیکن جو شخص صدقہ خیرات میں اپنی محبوب اور عمدہ چیزیں بھی خرچ کرتا ہے اور اپنی ضرورت سے زائد چیزیں، بچا ہوا کھانا یا پرانے کپڑے، عیبدار برتن یا استعمالی چیزیں، وہ بھی خیرات میں دیتا ہے، تو وہ ان چیزوں کا صدقہ کرنے سے کسی گناہ کا مرتکب نہیں، بلکہ اس کو ان پر بھی انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا، اور محبوب چیزوں کے خرچ کرنے پر اس کو وہ اعلیٰ درجہ بھی حاصل ہوگا اور اس کا نیکوں میں شمار بھی ہوگا۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو گھٹیا چیزیں ہیں وہ کبھی صدقے میں دینی نہیں چاہیے، بلکہ مطلب یہ ہوا کہ دونوں قسم کی چیزیں دینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دوسری ایک آخری بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو فرمایا کہ جو تمہیں محبوب ہیں ان کا کیا مطلب ہے، کہ محبوب کیسے پتہ چل جائے کہ یہ ہماری محبوب ہے اور دوسری جو ہے وہ غیر محبوب ہے؟ تو اس کا معیار یہ ہے کہ جو انسان کے کام آ رہی ہو جو چیز ہے، یعنی اگر وہ صدقہ نہ کرتا تب بھی وہ اس کو استعمال کرتا اور اپنے کام میں لاتا اور اس سے اس کا دل لگا ہوا ہوتا، وہ چیز مراد ہے محبوب چیزوں سے۔ لہذا اس کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے سے انشاءاللہ وہ اس آیت کا مقصود حاصل ہو جائے گا کہ بر کا مقام، نیکی کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم۔ یہ بہت عظیم ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرما دی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے سیاق و سباق جو چلا آ رہا ہے وہ اہل کتاب کی سے متعلق ہے۔ اہل کتاب ہی کی بدعنوانیوں کو بھی بیان ہے، ان کو دعوت بھی ہے، اور اسی سلسلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو آخرت میں کوئی فدیہ کام نہیں دے گا۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ آیت کریمہ نازل فرما کر انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیا۔ لیکن یہ سلسلہ کلام میں ایک ضمنی طور پر ہی بات آئی، اگرچہ جو بات آئی ہے وہ بڑی اہم اور بنیادی ہے۔ اب آگے پھر بنی اسرائیل اور اہل کتاب ہی کی طرف رخ دوبارہ متوجہ ہو رہا ہے، چنانچہ جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں وہ بھی اہل کتاب ہی سے متعلق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔
فرمایا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی۔ اے پیغمبر، یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، لہذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور بعض نصرانیوں کے کچھ اعتراضات کا جواب کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو وہ مسلمانوں پر کیا کرتے تھے۔ ایک اعتراض یہودیوں کا خاص طور پر مسلمانوں پر یہ تھا کہ وہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اور اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، یعنی تورات میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ اونٹ کا گوشت جو حرام کیا گیا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرام چلا آتا تھا، بنی اسرائیل میں بھی حرام قرار دیا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا، تو آپ نے ایک ایسی چیز کھانی شروع کر دی ہے جو سارے انبیاء علیہ السلام کے دین میں حرام چلی آتی تھی۔ یہ ایک اعتراض ان کی طرف سے تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے کہ یہ بات تم غلط کہہ رہے ہو کہ اونٹ کا گوشت شروع سے حرام چلا آتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی تم دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو بنو اسرائیل کے جد امجد ہیں، انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور اس کی تفصیل کچھ روایتوں میں اس طرح آتی ہے کہ ان کو عرق النسا کی بیماری تھی، اور عرق النسا کی بیماری کے وقت میں انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میں اس بیماری سے تندرست ہو گیا تو میں اونٹ کا گوشت کھانا بند کر دوں گا، حرام کر دوں گا اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر، اور اس قسم کی نظر ان کی شریعت میں جائز تھی۔